اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک موسم بہار ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت اور بارونق بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ کہ جس میں آج ہم گفتگو کریں گے اس سورے کی کہ جو اس مقام سے تعلق رکھتا ہے کہ جو نبی خدا کی قوم کے رہنے کا مقام تھا۔ سورہ مبارک ہجر ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 15واں سورہ ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا، 99 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورے کا نام سورہ مبارک حجر کیوں رکھا گیا ہے؟ بنیادی طور پر حضرت صالح کی قوم کا نام ہے قوم سمود۔ حضرت ہود اور حضرت صالح کا تذکرہ قوم عاد اور قوم سمود کے اعتبار سے بہت ملتا ہے۔ یہ قوم سمود جس جگہ پر رہا کرتی تھی اس جگہ کا نام تھا حجر، اور قرآن کریم کے اس سورے کے اندر مختلف مقامات پر قوم صالح کا تذکرہ ہوا اور اس مقام کا تذکرہ ہوا جس کے نام کی وجہ سے سورے کا نام رکھا گیا سورہ مبارک حجر۔ اب اس کے موضوعات کے اندر پروردگار عالم نے مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے پروردگار عالم نے اس انداز سے ان لوگوں کو جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ پروردگار عالم اپنی لاریب کتاب کے اندر ان لوگوں کو جواب دے رہا ہے کہ جو یہ کہتے کہ عذاب الہی کیوں نازل نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں، اور خدا کا جواب اپنی لاریب کتاب میں اس انداز سے ہے کہ ہم نے ہر قریے، ہر جگہ اور ہر جگہ کے لوگوں کے لیے عذاب کا ایک وقت معین کر دیا ہے، اور جب تک وہ معین وقت نہیں آتا ہم انہیں ڈھیل دیا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ گمراہی کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اور پھر جب خدا کا عذاب آتا ہے تو کوئی باقی نہیں رہتا۔ اور پھر قرآن کریم کے بارے میں پروردگار نے اس انداز سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ حافظین قرآن، حاملان قرآن، قاریان قرآن پروردگار عالم نے ہر دور کے اندر رکھے کہ قرآن اس انداز سے کہ جیسے پروردگار عالم نے نازل کیا لوگوں تک منتقل ہوتا رہے۔ اور پھر اس سورے کے اندر ایک اور اہم ترین موضوع کو ڈسکس کیا گیا کہ پروردگار عالم اس انداز سے واضح کر رہا ہے کہ جو آسمان ہے جو تمہاری حد نگاہ تک ہے، اس آسمان کو پروردگار عالم نے محفوظ بنایا ہوا ہے، کسی شیطان کی رسائی یہاں پر نہیں ہے۔ کاہنوں کا عقیدہ یہ تھا کہ شیطان جاتے ہیں آسمانوں پر، جا کر فرشتوں کی باتوں کو سن کر واپس آتے ہیں اور انہیں سب خبر دے دیتے ہیں۔ پروردگار عالم نے واضح کیا کہ شیطان کی آسمان تک رسائی نہیں، اور اگر کوئی جاتا ہے تو پروردگار عالم ایک شعلے کو اس کے پیچھے لگا دیا کرتا ہے جو اسے جلا کر راکھ کر دیا کرتا ہے۔ شیطان کی رسائی آسمانوں تک ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر تخلیق انسان کی تخلیق کے مراحل کو پروردگار عالم نے ڈسکس کیا ہے، ان واقعات کو، شیطان کس انداز سے خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا۔ پروردگار عالم نے جب انسان کو پیدا کیا اور جب روح کو ڈالا کہا سجدہ کرو، ہر ایک راضی تھا، شیطان راضی نہیں تھا، تکبر کیا، خدا کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ جہنم کے مختلف دروازوں کا بیان اس سورے کے اندر، پھر بہشت کی نعمتوں کا بیان کہ بہشت کی نعمتیں کیا ہوں گی، سرسبز باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، تکلیف اور رنج کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، فرشتے استقبال کریں گے، اور حسد اور کینہ اور خیانت سے پروردگار عالم انسان کے وجود کو پاک کر چکا ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہوں گے، خستگی اور تھکاوٹ کا احساس انسان کو نہیں ہوگا، اللہ کی بے پناہ بخششیں انسان کو ملیں گی۔ حضرت ابراہیم کے واقعات، حضرت لوط کی قوم کا چھوٹا سا بیان، اور اسی انداز سے مختلف اصحاب کا تذکرہ۔ حضرت شعیب کی قوم کے افراد کو اصحاب ایکا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حضرت صالح کی قوم جس جگہ پر رہتی تھی انہیں اصحاب حجر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی قوم سمود۔ اور پھر قرآن کریم کے اس سورے کے بارے میں پروردگار عالم ڈسکس کرتا ہے کہ جو سورہ مبارک فاتحہ ہے، اے حبیب ہم نے آپ کو 7 مثانی 7 آیتوں والی وہ آیت دی کہ جو قرآن کا ایک عظیم ترین معجزہ ہے۔ ان تمام باتوں کو ڈسکس کیا گیا اس مبارک سورے کے اندر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ پیغمبر کا فرمان ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنے کاروبار میں رزق میں وسعت و برکت چاہتے ہیں کہ کام چلے، کام میں ترقی ہو۔ فرمایا جو شخص سورہ مبارک حجر کو لکھ کر اپنے بازو پر باندھ لے
تو وہ معاملہ گر انسان بن جائے گا. جہاں جائے گا، جس ڈیل کو بنانے کے لیے جائے گا، پروردگار عالم اس کے اندر یہ صلاحیت کو پیدا کرے گا کہ اس ڈیل کو وہ بنا کر رہے گا. اور فرمایا اس کی خرید و فروخت زیادہ ہوگی، لوگ اس سے کاروبار کرنا اچھا سمجھیں گے. اور جب تک یہ سورہ لکھ کر اس کے پاس موجود ہوگا، پروردگار عالم اس کے رزق کے اندر وسعت و برکت عنایت فرمائے گا. اور فرمایا جو شخص اس سورے کو لکھے گا اور اپنے پاس رکھے گا، پروردگار عالم اسے لوگوں کی گفتگو کا محور بنائے گا، اور جہاں جائے گا اس سورے کی برکت کی وجہ سے لوگ اس کی جانب متوجہ رہیں گے. پروردگار عالم قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے.